ایک بار ان کی فلائٹ 5 منٹ لیٹ ہو گئی. اس وقت کنگ فشر چلتی تھی بامبے ایئرپورٹ سے کہیں پورام میں ان کو جانا تھا. 5 منٹ لیٹ ہو گئی. انہوں نے کنگ فشر فلائٹ کے اوپر کیس کر دیا تھا. کیس کر دیا تھا اور کورٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو ایکسپٹ کر کے بہت بڑا جرمانہ دلوایا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرین اسی لیے تو چھوڑتے ہیں اور پلین لیتے ہیں. اگر آپ فلائٹ بھی 5 منٹ لیٹ کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ اور جج کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی دلیلیں دے دی تھیں کہ آپ 5 منٹ کی بات کر رہے ہو. 5 منٹ میں کتنے ملک برباد ہو گئے اور کتنے ملک آباد ہو گئے. ہمارے یہاں جلسے تو کرائے جاتے ہیں لیکن سسٹم نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے. جس دن میں نے یہ تاریخ دی تھی 13 تاریخ, میں نہیں جانتا ہوں جلسہ کمیٹی کون ہے. میں نے تاریخ دی تھی مولانا توحید صاحب کو, عباس کو, اور اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے 4 بجے کشن گنج سے بس وہ ٹرین پکڑنی ہے, کلکتہ جانا ہے, کلکتہ سے فلائٹ پکڑ کے مجھے کہیں اور نکلنا ہے, میری ٹرین مس نہیں ہونی چاہیے. کل تک ہم سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کا ٹائم 11 بجے ہے, 1 بجے جلسہ ختم ہوگا, ہم آپ کو 3:30 بجے ہم پہنچا دیں گے کشن گنج اسٹیشن پر. یہاں لانے کے بعد, اسٹیج پر بٹھانے کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم تو 1:30 بجے. میں کمیٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ کمیٹی کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. جو بیچ میں پڑا ہوگا ہم اس سے بات کریں گے. مینجمنٹ بنائیے آپ. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, یہ زندگی کا میرا پہلا ریکارڈ ہے, پہلا. آپ کے بہار میں 20 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں, یہ پہلا ریکارڈ ہے جو مجھے 12 بجے سے لا کر اسٹیج پہ بٹھا کر 1 گھنٹہ فالتو بٹھایا گیا ہے. یہ زندگی کا میرا پہلا ریکارڈ ہے. اتنی دیر میں اسٹیج پر نہیں بیٹھا ہوں, لیکن آپ نے اس ریکارڈ کو توڑوایا ہے. میں بھی اس کو زندگی بھر یاد رکھوں گا, میں بھولتا نہیں ہوں. جہاں میرے ساتھ ایک تاریخ بن جاتی ہے, اس گاؤں کا نام میرے ذہن میں زندگی بھر رہے گا. ویسے مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں یہاں کب آیا تھا. کوئی کہہ رہا 2006 میں آئے تھے, کوئی کہہ رہا کہ 2010 میں آئے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ 6 سال پہلے آئے. مجھے معلوم ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ یہاں ایک بار آ چکے ہیں اور آپ کا جوتا بھی یہاں سے چوری ہوا تھا. جب اس نے یہ مجھے بتایا تو پھر آج میں نے جوتا اس ٹیبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ پھر نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگ جوتا اس لیے چراتے ہیں کہ مولانا جرجیز کا جوتا پہنیں گے تو شاید جنت میں چلے جائیں. ارے بھائی, میرا جوتا پہننے سے کسی کو جنت تھوڑی مل جائے گی. مولانا جرجیز کو خود نہیں معلوم کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. میں اس میں پوری بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں جلسہ کمیٹی کو. مینجمنٹ اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں, فیل ہے پوری طریقے سے. سسٹم بنا کے رکھیے. آپ کسی مقرر کو اگر ٹائم دے رہے ہیں 12 بجے کا, مقرر کی ذمہ داری ہے کہ 11:59 پہ وہ اپنی بات ختم کر دے, 12:01 نہیں ہونے دے. یہ ذمہ داری ہے. آپ ہم کو ٹائم دیجئے, بتائیے کتنا بولنا ہے, میں 2 منٹ پہلے اپنی تقریر ختم کر دوں گا, 1 منٹ آگے نہیں بڑھنے دوں گا. ہمارے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں 12:30 سے لے کر 1 تک, 1:01 نہیں ہونے دیتا ہوں میں. صحیح صلاحیت وہ کہلاتی ہے کہ آدمی اپنی پوری بات کم سمے میں بھی کہہ لے جائے, تھوڑے وقت میں بھی اپنی بات کہہ لے جائے. ایک بار جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر اور مہاتما گاندھی کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا, تو انگریزوں نے ان کو قید کیا, بڑی مشکل سے ان کو بولنے کی اجازت دی, لیکن ان سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, 1 منٹ میں جو بات کہنا ہو کہو. مہاتما گاندھی نے اپنی بات 1 منٹ میں بھی کہہ دی تھی لوگوں سے. اور کیا کہا, لوگوں مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا بولنے کا, ان انگریزوں نے مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیا ہے, لہذا بھارت کی کنڈیشن یہ ہے, ہمیں یوں کرنا ہے. بس یہ کہہ کر وہ ہٹ گئے. اتنی سی بات کہہ کر اشارہ کر گئے کہ ہمیں تمہیں نکالنا ہے اور بھارت کے اندر ہمیں غلامی سے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. 1 منٹ میں وہ اپنی بات کہہ گئے. اچھا خطیب, اچھا مقرر, اچھا مولوی وہ ہوتا ہے جو کم سمے میں بھی اپنی بات کہہ لے جاتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرو
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے. اسلام نام ہی ہے وقت کی پابندی کا. دیکھ لیجیے آپ، فجر کی نماز اس کا ایک وقت ہے، ظہر کی نماز اس کا ایک وقت ہے، عصر کی نماز اس کا ایک وقت ہے، مغرب کی نماز اس کا ایک وقت ہے، عشاء کی نماز اس کا ایک وقت ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا اس وقت پر آؤ نماز پڑھو، اور یہ بھی کہا بلا کسی عذر شرعی کے اگر آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی تو آپ گناہگار بھی ہوں گے. عذر شرعی ہونا چاہیے. بخار آ گیا، بیمار ہے، آنکھ لگ گئی، سو گئے، نہیں اٹھ پائے. یہ بھی نہیں کہا کہ پانچوں وقت کی نماز آپ ایک ہی ٹائم میں پڑھ لو. چلیے ہم کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، نماز ہی تو پڑھنا ہے. فجر کی نماز ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، نہیں ہوگی. ظہر کی نماز پانچوں نماز ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، چلیے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اسلام ہمیں نماز کا نہیں، ہمیں وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے. وقت کی پابندی کرنا سیکھیے. آپ روزے کا ایک وقت ہے، آپ اس وقت رمضان کے روزے رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے ٹائم پر ہی رکھنا پڑیں گے. سردی ہے تو دن چھوٹا ہو جائے گا، گرمی ہے تو دن بڑا ہو جائے گا. سردی ہے تو روزہ آپ کو 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے میں روزہ افطار ہو جائے گا. گرمی ہے تو 14 اور 15 گھنٹے بھی روزہ رکھنا پڑے گا. یہ وقت کی پابندی اسلام ہمیں بتاتا ہے. اسلام کے اصولوں سے ہم سیکھیں کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے. ہر معاملے میں اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے، اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے. ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ خیبر کے اندر جو مال کافروں نے چھوڑا ہے اور ہمارے ہاتھ لگا ہے، سارے لوگ خیبر میں لوٹا ہوا مال اور کافروں سے چھینا ہوا مال جمع کر دیں تاکہ جو مسلمان صحابہ جنگ میں لڑ رہے تھے انہوں میں پورا بانٹ دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. تو صحابہ کرام دے گئے اور اللہ کے رسول نے جتنے لوگ لڑ رہے تھے صحابہ ان میں برابر تقسیم کر دیا. جانتے ہو ایک صحابی 1 مہینے کے بعد ایک چادر لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول جنگ خیبر میں کافروں کے ہاتھ سے جو مال لگا اس میں یہ چادر بھی تھی، یہ خوبصورت چادر تھی، اس پر میری نیت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، میں اب دینے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کیا تم نے اعلان سنا تھا؟ مال جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سنا تھا؟ کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس اعلان کو سننے کے باوجود تم چادر نہیں جمع کیے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اب چادر کو جمع کرنے کا وقت نکل گیا، اب اس چادر کے ہم کتنے ٹکڑے کریں گے اور کتنے لوگوں کو بانٹیں گے. اب یہ چادر تمہاری قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اعلان کیا جا چکا ہے، وقت اس کا نکل چکا ہے، تم نے اپنے وقت سے اندر چادر جمع نہیں کی ہے، اب اس چادر کو قیامت کے دن لے کر آنا. اللہ کے رسول نے اس چادر کو قبول نہیں کیا. وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، ساری عبادتیں کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، ہر چیز کی پابندی کرتے رہے. پھر ایک موقع پر جنگ ہوئی، اس جنگ میں وہ شرکت بھی کیے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر قتل بھی کر دیے گئے، شہید بھی ہو گئے. صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہے. اے اللہ کے رسول دیکھیے وہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور شہید تو جنتی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن وہ جنتی نہیں ہے. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کہا وہ جنتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. جو چادر انہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اور اعلان ہو جانے کے بعد جمع نہیں کی، اپنے وقت کے اندر انہوں نے اس چادر کو جمع نہیں کیا، وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے. اس چادر کی امانت میں خیانت کرنے کی سزا جب تک یہ جہنم میں پا نہیں لیں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. وقت کی پابندی دیکھیے آپ کیا ہوتی ہے. انہوں نے وقت کے اندر چادر جمع نہیں کی، 1-2 مہینے کے بعد جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ
اب یہ چادر قبول نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن لے کے آنا۔